تو اے شرمندائے ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو زیفیات۔ الفاظ کی ترتیب میں مجھے حذیفہ اشرف آسمی کہتے ہیں۔ میرا تعلق پھولوں، باغ اور محبتوں کے شہر لاہور سے ہے۔ ادب سے لگاؤ رکھنے والا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ خوش قسمتی سے میں نے اپنی آنکھیں ایسے گھرانے میں کھولی جو صدیوں سے ادب پرور رہا ہے۔ اسی بدولت میری ادب سے محبت اور وابستگی غیر متزلزل ہے۔ میں نے ولاگنگ کیوں شروع کی، آپ کے سامنے آنے کا کیا مقصد ہے، اس میں بعد میں روشنی ڈالوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ میں اپنے تعارف میں آپ کو جو کچھ بتاؤں گا اس میں سے زیادہ تر حصہ مجھے میری وراثت میں ملا ہے۔ آپ مجھے کالم نگار سمجھ سکتے ہیں، میں شاعری بھی کرتا ہوں، میں اینکر بھی ہوں، میں ڈیبیٹر بھی رہ چکا ہوں، میں نعت خواں بھی ہوں، میں اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوں یہ آپ کو میرے ساتھ سفر میں معلوم ہو جائے گا۔ آج کا ولاگ میری کتاب کے بارے میں ہے، کیونکہ میں ایک مصنف بھی ہوں۔ اقبال نے کہا تھا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور وہ یہ بھی کہہ گئے تھے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں نے غزل لکھی، اس کا پہلا شعر یہ تھا، میں ہوں مصروف کچھ کرتا نہیں ہوں، میں شاید وقت سے ڈرتا نہیں ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے وقت کی قدر کرتے ہوئے اقبال کے دیے گئے پیغام خودی کو اپنانا ہوگا، مگر سب ناممکن سا لگتا تھا۔ لیکن نیپولین نے کیا خوب کہا، امپاسبل از اے ورڈ ٹو بی فاؤنڈ اونلی ان دا ڈکشنری آف فولز۔ مجھے بیوقوف نہیں بننا تھا، مجھے اقبال کا شاہین بننا تھا۔ تو میں نے بھی ناممکن لفظ کو ذہن سے نکالا، آنکھوں میں خواب سجائے، ہاتھ میں قلم تھاما اور یہ کتاب لکھ ڈالی۔ یہ میں نے کتاب کیوں لکھی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، پلان میں چینج یہ ہے کہ کل میرے پاس میرے دو دوست آئے، ان کا ایک دوست ہے یوٹیوبر ہے، وہ انٹرویوز کیا کرتا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ میرا انٹرویو کریں، تو اب میں ان کے پاس جا رہا ہوں ریکارڈنگ کروانے، انٹرویو ریکارڈ کروا کے پھر اپنا ولاگ کنٹینیو کرا دیں۔ بھی ٹیچر وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا وہ بڑی ایک الگ طریقے سے جو ہے نا وہ اپریسیشن تھی، تو وہ بڑا ایک لیجنڈری دن تھا، میں اس کو کبھی بھلا نہیں پاؤں گا۔ جی تو دوستوں، میں واپس آ چکا ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے کتاب کیوں لکھی۔ میری اس ادبی کاوش کا اصل مقصد اظہار ہے۔ مجھے اپنی کم علمی اور فنی استعداد کا ادراک ہے، مگر جو نالہ شوریدہ میرے سینے میں موزن ہوا ہے اس کا واحد علاج شاید یہ اظہار ہی تھا، سو میں نے کر دیا۔ کتاب لکھی کس طرح اور کیوں لکھی، اسے لکھنے میں کتنی آسانیاں اور کتنی مشکلات جھیلی، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے سوچ کے سفر کی اصلی تعریف آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اگر آپ ان سے سنیں تو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ یہ ادراک کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے روح کے کرب اور رت جگہوں میں ابھرتے ہوئے خیالات کو تعمیری اور مثبت سمت موڑتے ہوئے بہاؤ کے سفر کا نام ہے، جس کی نمود خون جگر سے ہوئی ہے۔ جی تو یہ تھی سوچ کے سفر کی تعریف۔ اب میں کروں گا تھوڑا سا آرام، اور کل آپ کو لے کر چلوں گا اپنے کالج، پروفیسر صاحب سے ملاقات کرواؤں گا اور پرنسپل صاحب سے ملاقات کرواؤں گا، کیونکہ ان کو کتاب تحفہ پیش کرنا ہے۔ تو کل موٹیویشن ویڈیوز بنایا کرتا تھا، پھر سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے موٹیویشن بانٹی جائے، تو اب میں حاضر ہوں، تو اب آگے کا سفر دیکھتے ہیں۔ میں بھی ایک شخصیت سے ملنے جا رہا ہوں، میرا تعارف کل بیچ میں رہ گیا تھا، سوچا وہ کمپلیٹ کر دوں۔
میں نے پہلا آرٹیکل غالباً 2016 میں لکھا اور پہلا شعر بھی تبھی کہا تھا. یہ سلسلہ چل نکلا اور ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اور اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کو آگے لے کر چلتا رہا. کچھ چیزوں میں نمایاں رہا, کئی ٹھوکریں بھی کھائیں, لیکن ہار نہیں مانی. سفر کے دوران جہاں ڈگمگایا وہاں کندھے پر تھپکی اور ہاتھ بڑھانے والے میرے بابا موجود تھے. انہوں نے ہر قدم پر ساتھ دیا. دوستوں اور استادوں کا مجھ پر احسان رہا ہے. ان سے بہت کچھ سیکھا اور آگے بھی یہی کروں گا. مجھے خوشی ہے کہ میرے دوستوں اور میرے اساتذہ اور میرے والدین نے مجھے اتنا قابل بنایا کہ سوچ کے سفر کا مسافر بنا دیا. میری اب تک کی محنت اس کتاب میں شامل کر چکا ہوں. حمد و نعت مخصوص ہستیوں پر لکھے گئے کلام, مضامین, افسانہ اور کچھ سولفزی کہانیاں آپ سب کی نظر کر رہا ہوں. میری اپنی سی کوشش آپ کو کتنی پسند آئی ضرور آگاہ کیجیے گا. میرا آپ کے ساتھ سفر جاری رہے گا. میری کتاب ضرور پڑھیے گا, اسے پڑھنے کے لیے خریدیے گا. میرے لکھے چند الفاظ بھی آپ کے دل میں اتر گئے تو میرا فرض پورا ہو جائے گا, مجھے میرا حق مل جائے گا. اور آخر میں بتاتا چلوں کہ میں نے کتاب کو ترتیب دینا شروع کیا تو کچھ نیا بھی لکھنا تھا. میں نے اپنے اس نئے لکھنے کو اپنا عشق مانا. تبھی ذہن میں خیال آیا کہ یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک کاک کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اب آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ نے میرے اس عشق کو کیسا محسوس کیا اور میں اپنے اس عشق میں کتنا کامیاب ہوا ہوں. انشاءاللہ اگلے ادبی بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. لیکن لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میری اس محنت کو لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا اور آخر میں سبسکرائب بھی کیجیے گا. بہت شکریہ. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ. دراصل میرا ولاگ اگر آپ کو کامیاب ملا تو وہ ان کی وجہ سے ملے گا. یہ بہت محنت کر رہے ہیں. یہ عاصم ہے اور میرے بڑے بھائی جان ہیں. آپ میں دکھا سکوں تو یہ دیکھیں,